रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सरकारी मुलाजमीन जो बरतरफ़ हुए थे उनकी बहाली से जुड़े हुए चंद मामलात हैं। जैसा कि आप सबके इल्म में है और आप वाकिफ़ भी हैं कि पार्लिमानी कमेटी बराए मुतासरा मुलाजमीन जो है वो अपने तौर के ऊपर अपना काम बड़ी तुंदही से कर रही है। और इस हवाले से जो कादिर ख़ान मंदोखेल हैं उनकी सरबराही में कमेटी का आए रोज़ जो है वो इजलास होता है और मुतलका जो इदारे हैं महकमे कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट उनको जो अहकामात हैं वो दिए जाते हैं, और जो इदारे उन अहकामात पर इम्प्लीमेंट नहीं करते उस हवाले से उनको शोकाज़ नोटिस भी दिए जाते हैं। तो गुज़िश्ता मतलब है कि जो इजलास हुआ वो 19 जनवरी को इजलास हुआ और अब उसका तहरीरी आर्डर या हुक्मनामा भी आ गया है, जिसमें सिविल एविएशन और PIA के जो हुकाम हैं उनको नोटिस जारी किए गए हैं और उनसे बाज़ पुरस की गई है कि जो पहली बात तो ये है कि वो इजलास के अंदर उनने शिरकत क्यों नहीं की, क्योंकि 16 जनवरी को उनको आर्डर जारी किए गए थे कि 19 जनवरी को कमेटी का इजलास है और इसमें आपने आना है, क्योंकि सिविल एविएशन के जो मुलाजमीन हैं उनको बहाल भी नहीं किया जा रहा और उनकी पे फिक्सेशन और सीनियरिटी के भी इश्यूज़ जो है वो जूं के तू हैं। तो इसी वजह से उन हुकाम को जो है नोटिस जारी किए गए थे और कमेटी के इजलास में उनको ज़ाती हैसियत में जो हुकाम है उनको तलब किया गया था, जिसमें DG सिविल एविएशन भी शायद शामिल है। तो कमेटी में जब उनका इजलास हुआ 19 जनवरी को, तो कोई भी ना PIA की जानिब से ना सिविल एविएशन की जानिब से कोई शरीक हुआ और इवन कि उनका कोई नुमाइंदा भी जो है वो शरीक नहीं हुआ। यूँ समझें कि सिविल एविएशन ने जो है वो इस कमेटी जो इतनी हाई पावरफुल कमेटी है इसको अहमियत ही नहीं दी। अगर अहमियत देते तो लामहला वो पेश होते ना, तो अहमियत ही नहीं दी, तो इसी वजह से उन्होंने पेश होना गवारा नहीं किया। तो इसी बुनियाद के ऊपर कमेटी ने अब उनको शोकाज़ नोटिस जारी किया और आइंदा जो है उनको ज़ाती हैसियत में तलब किया है और फिर ज़ाब्ते की कार्रवाई की जाएगी। और इसके साथ साथ उनको ये भी अहकामात दिए गए हैं कि जिन मुलाजमीन के ख़िलाफ़ वो इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही थी सिविल एविएशन के अंदर और उनके ख़िलाफ़ केसेस रजिस्टर्ड किए जा रहे थे, वो तमाम केसेस जो है उनको रोकने का हुक्म दे दिया है कि ये केसेस रजिस्टर्ड ना किए जाएँ। और इसके साथ साथ ये भी हुक्म दिया गया है कि उनकी मुतासरा मुलाजमीन की जो है बहाली फिलफोर की जाए, उनकी पे फिक्सेशन और सीनियरिटी के मामलात को जो है वो फौरी तौर के ऊपर कंसिडर किया जाए, बसूरत दीगर जो है वो हुकाम जो है वो जवाबदेह होंगे। इसके साथ साथ वाटर रिसोर्स के जो सेक्रेटरी हैं उनको भी नोटिस जारी किया गया और इसके जो से मुतल्लिक मामलात हैं इस वजह से। लेकिन सबसे मेन बात यह है कि सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को जो है वो भी नोटिस जारी किया गया और कहा गया है कि तमाम महकमे, तमाम कॉरपोरेशन, तमाम डिपार्टमेंट को जो है वो अहकामात कमेटी के जो अहकामात हैं उन पे इम्प्लीमेंटेशंस के लिए जो है को यकीनी बनाया जाए। सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को ये नोटिस है और ग्रेड 1 से ग्रेड 16 तक के जो मुलाजमीन है या शायद ग्रेड 1 से ग्रेड 18 तक के जो मुलाजमीन हैं उनको मुस्तकिल करने के भी अहकामात जो हैं वो दिए गए हैं और वो सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट को कहा गया है कि आपने इनको मुस्तकिल भी कराना है, इनकी पे फिक्सेशन सीनियरिटी के मामलात को भी हल कराना है। यूँ सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट को ये जो हाई पावरफुल कमेटी है जिसकी सरबराही मंदोखेल कर रहे हैं उन्होंने अहकामात दिए हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और मामला जो डिस्कस करना है वो जो वफाक के निज़ामत तालीम जिसे कहते हैं, फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन शायद आप उसे कह सकते हैं, उससे जुड़ा हुआ एक मामला है। और वो मामला ये है कि कमेटी ने ऑलरेडी उन मुलाजमीन को जो है मुस्तकिल करने के अहकामात जारी किए थे जो इस्लामाबाद के डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के मातहत थे, जो स्कूल टीचर्स थे उनको मुस्तकिल नहीं किया जा रहा था। और फिर होता ये है कि जो DG है उसको भी ज़ाती हैसियत में तलब किया गया, लेकिन वो DG जो है वो कमेटी में पेश नहीं हुआ बल्कि बहाने बना गया था। वो सब आप उससे वाकिफ़ हैं। और बाद में मेडिकल जो है वो अपना जमा करा दिया कि मैं बीमार था, मैं पिम्स में ज़ेर इलाज था, वट एवर जो भी उसने बहाना बनाया, जबकि वो भी झूठ है। उस दिन वो अपने ऑफिस में मौजूद था। अब फिर होता क्या है कि वो इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा और उसको जो अहकामात दिए गए कि आपने तमाम जो आपके अंडर टीचर्स हैं वफाकी इदारे के अंदर, ये वफाकी निज़ामत तालीम के अंदर
یا ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن کے اندر ان سب کو جو ہے آپ نے مستقل بھی کرنا ہے اور ان کی پے فکسنگ اور سینیورٹی کے معاملات بھی جو ہیں اس کو طے کرنے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے اس پہ امپلیمنٹ نہیں کیا گیا، اور الٹا ہوتا کیا ہے کہ ڈی جی صاحب نے جو ہے وہ چند ٹیچرز جو ہے ان کو پریشرائز کیا اور ان کو کہا کہ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کرائیں، اور بلکہ اپیل دائر کروائی خود جان کے، تاکہ مندوق خیل کی جو کمیٹی ہے یا جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس کے احکامات پہ جو ہے وہ امپلیمنٹیشن نہ ہو سکے۔ تو یوں اس مطلب ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا چند ٹیچرز کو جو ہے وہ آگے کر کے پریشرائز کر کے، اور پھر صرف یہ نہیں ہے، آگے کی 2 نمبری انہوں نے یہ کی ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط انٹرپریٹیشن کر کے انہوں نے جو ہے اپنے وہ جو ٹیچرز ہیں، متاثرہ ٹیچرز ہیں جو برطرف ہوئے تھے، تو جن کی بحالی کے احکامات تھے، ان کو اب ان سے تصاویر مانگی ہیں اور ان سے مزید ڈیٹا مانگا ہے اور کہا ہے جی یہ آپ نے جو ہے وہ مقابلے کا امتحان دینا ہے، اور وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو غلط انٹرپریٹیشن اس کی کرتے ہوئے تو وہ جو احکامات تھے اس کو وفاقی جو بورڈ جو امتحان لیتا ہے فیڈرل پبلک سروس کمیشن، ٹھیک ہے، تو اس کے ذریعے بھئی اب آپ کے امتحان ہوں گے، صرف پریشرائز کرنے کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے۔ تو تصاویر مانگی گئی ہیں اور ان سے جو ہے ڈیٹا وغیرہ مانگا گیا ہے، تو اب وہ جو ٹیچرز ہیں جو متاثرہ ہیں وہ پریشان ہیں کہ ہم کمیٹی کے پاس گئے، کمیٹی کے فیصلے پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی، مندوق خیل کی جو کمیٹی ہے اس کے واضح احکامات ہیں، اور اس کے بعد یہ ٹیسٹ والی کہانی کہاں سے آ گئی؟ ٹھیک ہے، ٹیسٹ تو ان کے ہونے تھے جن کے آلریڈی ٹیسٹ نہیں ہوئے تھے، لیکن یہ جو ٹیچرز ہیں یہ جو بھرتی ہوئے تھے تو یہ آلریڈی جو ریکوائرمنٹس تھی وہ سارا کچھ پورے کر کے انہوں نے اپنے جو ہے وہ امتحانات بھی دیے اور ان کی سلیکشنز بھی ہوئی۔ پھر اس کے باوجود مندوق خیل کمیٹی نے جو انٹرپریٹیشن کی فیصلے کی، سپریم کورٹ کے فیصلے کی، اس میں تو ایز اے ٹیسٹ والی کوئی بات نہیں تھی نا، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ان کو جو ہے فی الفور جو ہے آپ نے مستقل کرنا ہے اور بحال کرنا ہے، ری انسٹیٹ کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے اب وہ جو ڈی جی صاحب ہیں ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن کے، وہ اپنے طور کے اوپر پتہ نہیں ان کے دماغ میں کون سا وہ کیڑا ہے اس ٹائپ کا جو ان کو ایسی انٹرپریٹیشن دے دیتا ہے، یا شاید وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ ذہین و فطین ہے اور ان کا لیگل مائنڈ شاید سب سے زیادہ سٹرانگ ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے اپنے طور پر انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے اب ان سے جو ہے وہ ڈیٹا طلب کیا اور کہا ہے کہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا آپ نے ٹیسٹ دینا ہے، ٹھیک، جو کہ اللیگل ہے، اور اس وجہ سے مندوق خیل کمیٹی کو چاہیے کہ فی الفور اس پہ ایکشن لے، اور یہ بھی کہ ان کے فیصلے پہ ابھی تک امپلیمنٹیشنز کیوں نہیں ہوئی، ایک بات، اور دوسرا جو آئی بی کے معاملات ہیں وہ بھی اس کو جو ہے ابھی تک مندوق خیل کمیٹی صحیح طور کے اوپر نہیں دیکھ رہی۔ چند آئی بی کے جو سندھ بلوچستان کے ملازمین ہیں وہ زیادہ پریشان اب ہو گئے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے جب ہمیں بحال کیا گیا تھا تو ایک تو ہمیں اس سکیل کے اوپر ہماری اس ری انسٹیٹمنٹ ویسے نہیں ہوئی تھی، اور پھر وہ تنخواہیں جو ہیں وہ فریش ری انسٹیٹمنٹ کے ان کو ہوئی یا فریش بھرتیوں جیسے ہوتی ہیں، تو اور پھر تنخواہیں بھی جو ہیں وہ پوری نہیں دی گئی تھی، خاص کر یہ پنجاب اور باقی کے پی کے وغیرہ کی بات ہے، لیکن جو سندھ اور بلوچستان کے آئی بی کے ملازمین تھے ان کو تنخواہیں جو ہیں وہ پرانی تنخواہیں ان کو دی جا رہی تھی، لیکن اب یہ سن رہے ہیں کہ یہ جو نیکسٹ مہینہ ہے، یہ جنوری تو ہو گیا، فروری میں تو ان کے بھی جو سکیلز وغیرہ اور پے فکسیشن سے لے کر ان کی جو تنخواہیں ہیں وہ جو ہے وہ فریش جو بھرتی ہوتی ہے اس کے مطابق کی جائیں گی، یعنی پنجاب اور کے پی کے برابر ان کو تنخواہیں دی جائیں گی، تو وہ ملازم جو ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں، آلریڈی ان کو جو ہے وہ ان کی پے فکسیشن اور سینیارٹی کے ایشو حل نہیں کیے جا رہے، اور جو جونیئرز ہیں ان کو دھڑا دھڑ جو ہے وہ ترقیاں دے کے ان کی جگہوں پہ رکھا جا رہا ہے، اور مندوق خیل کمیٹی نے جو احکامات دیے ان کے اوپر بھی امپلیمنٹیشن نہیں کی جا رہی، اور پھر
اب یہ جو سندھ اور بلوچستان کے IB کے ملازمین ہیں ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جانے لگا ہے جو سلوک آلریڈی IB جو ہے وہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے ملازمین سے کر رہی ہے۔ تو یہ بڑی اندوناک بات ہے اور اس حوالے سے مندو خیل کمیٹی کو چاہیے کہ وہ اس پہ ضرور ایکشن لیں۔ IB کے حوالے سے ابھی تک مندو خیل کمیٹی کے اوپر بھی لگتا ہے کہیں نہ کہیں کوئی دباؤ ضرور ہے جو ابھی تک وہ اس کو فوری طور کے اوپر احکامات پہ امپلیمنٹ جو ہے وہ نہیں کرا رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سوئی صدرن کا معاملہ ہے وہ ابھی تک وہ بھی جوں کا توں پڑا ہوا ہے، احکامات بھی ہو چکے ہیں اور وہ ٹائم بھی گین کر چکے ہیں اور لیا گیا ٹائم بھی ختم ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی۔ تو اس کو بھی فی الفور طور پر دیکھنا چاہیے۔ ویسے سچ بات ہے، آج بھی میں کچھ ملازمین سے میری بات ہو رہی تھی، وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو مندو خیل کمیٹی سے بھی مایوس ہو رہے ہیں کہ وہ ایک تو اتنی جلد رفتاری نہیں کر رہی۔ شروع میں جو اس کے پاس صورت رفتاری سے وہ کام کر رہی تھی، اب وہ کمیٹی جو ہے وہ سلو ڈاؤن ہو چکی ہے اور پھر اس کے جو فیصلے ہیں جو احکامات ہیں ان پہ اگلے ادارے جو ہے یا کارپوریشن محکمہ ڈپارٹمنٹ وہ امپلیمنٹ ہی نہیں کر رہے، یہ احکامات دے دیتے ہیں اور ادھر سے امپلیمنٹیشن نہیں ہوتا جس کی وجہ سے ہم سفر کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے قادر خان مندو خیل سے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ جو حکم دیتے ہیں اس پہ امپلیمنٹیشن کرانا بھی آپ کی رسپانسبلٹی، اگر نہیں کرتے تو آپ ان کے خلاف ضابطے کی کارروائی کریں، آپ کو مکمل اختیار ہے۔ آپ کی یہ جو کمیٹی ہے یہ ہائی پاورفل کمیٹی ہے جو اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے جو ہے جس کو تمام اختیارات دیے ہیں، تو آپ اپنے اختیارات استعمال کریں اور جو بھی ادارہ، جو بھی کارپوریشن، جو بھی محکمہ، جو بھی ڈپارٹمنٹ اس میں پرابلم کریٹ کرتا ہے اس کے خلاف جو ہے آپ فی الفور کارروائی کریں۔ ایون کہ آپ تو ان کو معطل بھی کر سکتے ہیں، SSGC کے عمران منیار کو بھی آپ معطل کر سکتی ہے، سول ایویشن والوں کو کر سکتی ہے، یہ جو ایجوکیشن بورڈ کا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا ہے DG صاحب، ان کو آپ کچھ کریں گے تو لوگ یا یہ جو بیوروکریسی میں بابو بیٹھے ہوئے ہیں، جو بڑے افسران ہیں، جو ارباب اختیار ہیں، وہ ڈریں گے، خوف میں آئیں گے، ورنہ یہ نوٹس کھیلتے رہیں گے تو کوئی ان نوٹس سے جو ہے ڈرنے نہیں لگا۔ وہ مجھے بابر روان والی بات یاد آ رہی ہے کہ شاید یہ بھی یہی سمجھتے ہوں گے کہ نوٹس ملیا ککھ نہ لیا۔ تو مندو خیل صاحب آپ کو جو ہے وہ سوچنا چاہیے اور امپلیمنٹ کرانا چاہیے اور تھوڑا سا صورت رفتاری کے ساتھ کام کریں تاکہ ان ملازمین کے مسائل جلد سے جلد حل ہو سکے۔ بہرحال ایٹ دی اینڈ یہی ہے کہ جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ، پھر انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔